السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فکر آخرت۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کا مالک، خالق، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، اور بے شمار درود و سلام و آمنہ کے لال حبیب خوش کی سال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فکر آخرت۔ یہ موضوع بہت ہی حساس ہے۔ ہم اور آپ سبھی کو بخوبی یہ پتہ ہے کہ آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ عارضی ہے، وقتی ہے، اور ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں جو دائمی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ جس بس پر سفر کر رہے ہیں اس بس کا آخری سٹاپ قبر ہے، دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے موت ہے۔ بس یہ الگ بات ہے، کسی کا آخری سٹاپ 2 دن بعد آ جاتی ہے، کسی کا 2 دن پہلے۔ منزل سبھی کی ایک ہی ہے، آخری بس سٹاپ سبھی کا ایک ہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آخرت کی زندگی سے بہتر دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ حدیث کی کتابیں ہم اور آپ پڑھیں اور اس بات کا مطالعہ کریں گے، بہت سی جگہوں پر یہ پڑھنے کو ملے گا، یہ مطالعہ کرنے کو ملے گا کہ آخرت کی زندگی کے مد مقابل دنیا کی حیثیت صرف سمندر میں سے ڈالی گئی سوئی کے برابر ہے، جو سوئی سمندر میں ڈالنے کے بعد پانی کا جتنا قطرہ باہر نکالتی ہے، یہ ہے دنیاوی زندگی کی حیثیت آخرت کی زندگی کی حیثیت کے مد مقابل۔ سمندر جس سے میں تشبیہ دے رہا ہوں وہ ہے آخرت کی زندگی۔ آپ نے انگلی سمندر میں ڈالی اور باہر نکالا، انگلی کے اندر جتنا پانی کا قطرہ، 1 قطرہ یا 2 قطرہ باہر نکلا، یہ ہے دنیا کی حیثیت آخرت کی زندگی کی حیثیت کے مد مقابل۔ اور اسی لیے ترمذی ابواب الزہد میں پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے اور وہاں پر آپ کو یہ جملے ملیں گے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جس چٹائی پر سوئے اور سو کر اٹھے، اس چٹائی پر سونے کی وجہ سے آپ کی کمر پر، آپ کی پیٹھ پر، آپ کی باڈی پر نشان پڑ گئے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ بستر اچھا نہیں ہے، یہ چٹائی اچھی نہیں ہے، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ لَبَتَّخَذْنَا بِطَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ کیا آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کریں تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوچھنے والے صحابی کو جو ایگزامپل دی، جو مثال دی،
وہ غور کیجئے، وہ توجہ سے سنیے، کیا ہے اس دنیا میں میرے لیے اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ میں کیوں تم کو کہوں کہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرو؟ مانا فی الدنیا الا تراکن استغل تحت شجرہ، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر کی تھکاوٹ اور سعادتوں سے پریشان ہو کر کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے، آرام کرنے کے بعد پھر اپنا سفر جاری کر دیتا ہے، چل دیتا ہے، پھر اپنی سواری کو اٹھاتا ہے اور اپنے سفر کی طرف، اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ اس کا اصل مسکن نہیں ہے، اصل جگہ نہیں ہے۔ وہ تو تھوڑی دیر سستایا، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اپنی سواری کو اٹھاتا ہے اور چل دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مسافر کو کسی سایہ دار درخت کے نیچے ہمیشہ نہیں بیٹھنا رہتا، مجھے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ مانا فی الدنیا الا تراکن استغل تحت شجرہ، میں تو اس دنیا میں مسافر کی طرح ہوں جسے مسافر کو جانا پڑتا ہے، مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، یہود و نصارہ نرم گرم بستر پر سوتے ہیں، جبکہ ہمارا پیغمبر، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما کھجور کی پتیوں پر بنی ہوئی چٹائیوں پر سوئے، اور ہمارے نبی کی پیشانی پر، جسم پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ تو جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے وہ یہ ہیں، اے عمر، یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہیں، یہ ساری رونقیں، ساری لذتیں دنیا میں ہیں، صرف یہ عارضی ہیں، اور ہمارے لیے آخرت میں، یعنی فکر آخرت۔ یہ صحابہ کرام میں بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج دے رہے تھے، یہ پیغام دے رہے تھے، یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہیں۔ میرے بھائیوں، فکر آخرت کا احساس دلایا جا رہا ہے، یہ ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت تو بعد میں آئے گی، پہلے مرنے کا بھی ذکر کر دوں۔ مرنا ہر کسی نے ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے، اگر اس کو مانا جائے اس نے تب بھی آنا ہے، اگر اسے نہ مانا جائے اس نے تب بھی آنا ہے۔ پہلے میں آپ کو مرنے کے بعد کا ذکر کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر دیا اور تمام گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، ایک کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، تیسرے کو چوتھے کے ساتھ غلط ملت کر دیا، چاروں طرف بوٹیاں ملا کر مکس کر دیا۔ 4 مختلف جانوروں کے پیس ہیں، سب کو آپس میں ملا دیا، ملا کر مختلف پہاڑ پر چند بوٹیاں ایک پہاڑ پر، کچھ گوشت دوسرے پہاڑ پر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ بوٹیوں کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیا اور اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور آواز دی کہ ادھر کی بوٹی ادھر اکٹھی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان 4 جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ یہ سارے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اکٹھے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، اسی کی ہم تمام انسانوں کو زندہ کریں گے، یہ بڑی بات نہیں
کہ موت آئی، موت آنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بلکہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے تو بالکل مشکل نہیں۔ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور فرمایا اے لوگو تم کہیں بھی چھپ جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں ادھر ہی آ کر پکڑ لے گی۔ اینما تا، کہیں بھی چلے جاؤ، بلٹ پروف گاڑیاں بنا لی، ساری چیزیں تم نے بنا لیا، اس کو پہنو گے تو گولی سینے میں نہیں لگے گی، سینے میں داخل نہیں ہوگی، اس کو لگاؤ گے تو گولی ہیلمٹ میں لگے گی، سر میں نہیں لگے گی۔ یہ ساری چیزیں تم نے بنا لی، اور جن کو تم چاہتے ہو ان کے لیے سارے انتظامات کر لیے، ان کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات کر لیے۔ کوئی بتا سکتا ہے جس کی موت جس وقت پر لکھی ہو نہ آئی ہو؟ تو ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو تم نے دیکھا، میں نے دیکھا، پورے جہان نے دیکھا۔ کلثوم نواز کی موت کو تم نے دیکھا، میں نے دیکھا، تم نے سنا، میں نے سنا۔ ہاں انڈیا والو، اندرا گاندھی کی موت کو تم نے سنا، ہم نے سنا، ٹی وی پر دیکھا۔ سعودی عرب کے شیخ شاہ سلمان کی موت کو تم نے نیوز چینل پر دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ بھائیو یہ ساری موتیں ایک طرف کر لو، ایک طرف رکھ دیجئے، اور یہ کچھ نہیں ہے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ کیا پانی کے برتن میں آخری مرض میں مبتلا ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈبو کر اپنے جسم مبارک پر چھینٹے مل رہے ہیں، جسم پر پانی ڈال کر مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان الموت السکرات، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی دقتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی آج تک جتنی ماؤں نے اپنے اولاد کو جنم دیا، اتنی تکلیف آج تک کسی ماں کو نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ مجھے جتنی تکلیف دینی ہے دے دے، لیکن میری امت پر کوئی عذاب نہ ڈالنا، میری امت پر کوئی عذاب نازل نہ کرنا اے اللہ۔ اور آخری وقت میں اماں عائشہ نے دیکھا آواز بند ہو گئی، ہونٹ چل رہے ہیں۔ میں نے اماں آپ کے ہونٹوں پر، آپ کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے کان لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری امت کو کہہ دینا، میری امت کو کہہ دینا، میری امت کو کہہ دینا۔ عائشہ کیا کہا؟ میں کہہ دوں گی، میں کہہ دوں گی، میں کیا کہہ دوں گی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں کہہ دوں گی اللہ کے نبی، میں کہہ دوں گی، میں کہہ دوں گی۔ لوگوں نے پوچھا اے عائشہ کیا کہا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم نے کہا میں کہہ دوں گی؟ حضرت عائشہ نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کو ہلا کر کہا نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، میری امت کو کہہ دینا، غلاموں کا خیال رکھنا، اقیمت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز ترک نہ کرنا۔ آخری وقت میں بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصالت کر کے جا رہے ہیں، غلاموں کا خیال رکھنا، نماز ترک نہ کرنا، نماز ترک نہ کرنا۔ آخری وقت میں بھی اپنی امت کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی، آپ کی زبان پر جو کلمات تھے وہ یہ ہیں
اللہم رفیق والا، اللہم رفیق والا۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں اور تو میرا بہترین کارساز اور دوست ہے۔ اور روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو دیکھا۔ آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، سینے پر ہاتھ رکھا، سینے کی دھڑکنیں بند ہو گئیں، تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور چیخ اٹھی، وارے بابا، ہائے ابو جان، ہائے ابو جان، تجھے اپنے پاس اللہ نے آنے کی دعوت دی، تو نے جلد ہی قبول کر لی، تو نے مہلت ہی نہ مانگی، وارے بابا، ہائے ابو جان۔ آپ جنت الفردوس میں اکیلے چلے گئے، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، ہائے ابو جان، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، شاید آپ کے انتقال کی خبر جبرائیل کو معلوم نہ ہو۔ فرشتوں کو بھی علم نہیں، ہمارے ہاں تو کتے بلیوں کو بھی علم ہوتا ہے۔ جب موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، تو میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے۔ سوچو ان صحابہ کرام کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، ان کو کن ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اپنے دل میں فکر آخرت پیدا کیجئے۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ایسی دنیا ہے صرف پلک جھپکنے کا بھی پتہ نہیں چلتا، آنکھ جھمکائی کیا پتہ ہم آخرت میں چلے جائیں، اتنا بھی بھروسہ نہیں ہمیں اپنی موت کا۔ ایک اور بات بھی کرتا چلوں، فکر آخرت کے متعلق ریلیٹڈ بات ہے، ملتی جلتی بات ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا مالک، خالق، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، اور بے شمار درود و سلام ہوں بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کا یہ لاکھ اور بے شمار احسان ہے، شکر ہے کہ آپ کو اور مجھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک سنجیدہ مذہب اسلام کی شکل میں ہمیں دیا۔ یہ مذہب سن 9 ہجری میں اس میدان میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع طور کا خطبہ دیا، اس پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی اور آخری قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، یہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ حالانکہ کچھ مفکر اور علماء کرام میں یہ اختلافات ہے کہ کچھ لوگ اس حدیث آیات کو آخری آیت نہیں مانتے۔ اکثر علماء کرام اس طرح گئے ہیں، الیوم اکملت دینکم۔ ترجمہ بیان کرتا ہوں آپ سامعین کے سامنے اور ناظرین کے سامنے، توجہ سے سنیے گا کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی،
اور میں اس دین اسلام پر راضی اور خوش ہوں۔ وہ کون سا دین ہے جس پر اللہ راضی اور خوش ہوا؟ یہ ہر مسلمان کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی نبی اپنی امت کو فرقوں اور ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ 4 امام دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بات کو مان لو۔ ایک امام کہہ رہے ہیں نیچے نیت باندھو، ایک کہتا ہے سینے پر نیت باندھو، ایک کہتا ہے پیٹھ پر نیت باندھو، ایک کہتا ہے دونوں ہاتھ چھوڑ کر نیت باندھو۔ اور ہم یہ کہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، کسی ایک کے راستے پر چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 4 راستے نہیں بتائے، ہمیں بھی یہ دعویٰ چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، آپ سامعین اور ناظرین کے سامنے توجہ سے سنیے گا۔ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑ رکھو، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اور ہم باقاعدہ یہ عقیدہ گھڑے ہوئے ہیں، چاروں امام ہیں، کسی ایک کی بات مان لو۔ قرآن کہہ رہا ہے فرقوں میں مت بٹو، فتویٰ لگائے ہوئے ہو۔ امام شافعی کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حرام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑا مکروہ ہے۔ وہ 4 امام برحق ہیں۔ ابو حنیفہ نے جو کہا وہ بھی ٹھیک ہے، امام شافعی نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور امام کے پیچھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد امام محمد اور امام یوسف شاگرد کا یہ فتویٰ ہے، جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی اس کے منہ میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے۔ جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے ان 4 اماموں کو کہتے ہیں برحق ہیں، کسی ایک کی بات کو مان لیجئے۔ ہم کیسے مانیں ان 4 اماموں کی باتیں، رحمت اللہ علیہ کی باتیں؟ تم کہہ رہے ہیں 4 امام برحق ہیں، اگر پڑھ رہے ہو وہ قول تمہارے منہ میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے۔ اگر نہیں پڑھ رہے، امام شافعی کے نزدیک نماز نہیں ہوتی۔ ایسے جب ان 4 اماموں کا پتہ بھی نہیں تھا، اس وقت دین مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت دین مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے اور آنے والی تمام انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ دعا پڑھنا اور دعا مانگنا، ان میں فرق بتا دیں۔ کیا ہی بات کی ہے ان میں، دل کرتا ہے پھر سے لمبی بات کر دوں، صرف 2 منٹ کی بات کروں گا۔ اگر جواب سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ مت کہیے، کیونکہ آپ کی زبان لو ہو جائے گی۔ اونچا بول کر نہ کہیے، تالیاں سننا چاہتا ہوں آپ کی۔
दुआ पढ़ना और दुआ मांगना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सऊदी अरब में इसका मैं जवाब दे रहा हूँ, दुआ पढ़ना और दुआ मांगने का। सऊदी अरब में एक नबीना शख्स बैठा था, आंखों से मरहूम था, उसकी आंखें नहीं थी। हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त का बादशाह था, बहुत सख्त बादशाह था। हज्जाज बिन यूसुफ उसका नाम है। वो उम्र की गर्ज से खाना काबा में था। एक शख्स को देखा, वो दुआ कह रहा था, पढ़ रहा था और बार बार एक लफ्ज कह रहा था, अल्लाह खा दे, 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 अल्लाह खा दे। ऐसे हाथ को उठाकर कह रहा था, अल्लाह खा दे, अल्लाह खा दे, अल्लाह खा दे। जब हज्जाज बिन यूसुफ के कानों में ये बात पड़ी, हज्जाज बिन यूसुफ ने ये बात सुनी और उस आदमी के पास गए और पूछा, बाबा जी तुम कब से ये दुआ पढ़ रहे हो, अल्लाह से ये दुआ मांग रहे हो? उस आदमी ने कहा, अंधे शख्स ने कहा, जो आंखों से नबीना था, देख नहीं सकता था, उसने कहा तकरीबन 10 साल से ज्यादा हो गए हैं मैं ये दुआ पढ़ रहा हूँ, मांग रहा हूँ अल्लाह से आंखें। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये बात सुनी और अपना तारफ करवाया, शायद तुझे मालूम नहीं मैं इस वक्त का बादशाह हूँ, मेरा नाम हज्जाज बिन यूसुफ है। उस शख्स ने जब ये बात सुनी और फौरन खड़ा हो गया। वो देख नहीं सकता था, आंखों से बिल्कुल नाबीना था। उसने ढोंग नहीं बनाया हुआ था, मकारी नहीं की हुई थी, बरूपिया नहीं बना हुआ था। बरूपिया वो होता है जो घर में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, बाजार में कुछ और हो, देहात में कुछ और हो, हुलिया बनाए हुए होते हैं, उन्हें बरूपिया कहते हैं। फौरन खड़ा हो गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तेरे पास सिर्फ 2 दिनों का टाइम है, अगर तेरे पास 2 दिन के अंदर आंखें वापस ना आई तो मैं तेरी गर्दन उड़वा दूंगा, सर कलम करवा दूंगा। ये बात जब उस शख्स ने सुनी, नबीने शख्स ने, वो फौरन खड़ा हो गया, जैसे उसके पांव के नीचे जमीन छिन गई हो। वो ऐसे कांपने लगा और कहने लगा दिल में, मैं इसे जानता तो हूँ, ये हज्जाज बिन यूसुफ है, ये जो बात कर देता है सच करता है और करके भी दिखाता है। उसका दिल इस बात की वजह से कांपे जा रहा था, बहर निकल रहा था और उसी वक्त अल्लाह से हाथ उठाई और अल्लाह से दुआ मांगी, अरे अल्लाह पहले तो आंखों का सवाल था, अब तो जान जाने का खतरा है, अब तो सर कलम होने का खतरा है। अल्लाह अब मुझे आंखें दे दे, वरना मैं तो जान से भी हाथ हो बैठूंगा। पहले तो मैं आंखों से नबीना हूँ, अब मैं जान से भी नबीना हो जाऊंगा, जान भी मेरी खत्म हो जाएगी। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, इस दुआ मांगने से उस नबीने शख्स की आंखें वापस आ गई। अगर मेरी बात झूठी हो तो मुतालिया कर लेना। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, उसी वक्त उस शख्स की आंखें वापस आ गई। वो ऐसे देखने लगा जैसे वो पहले कभी नबीना था ही नहीं, ऐसी आंखें वापस आ गईं। ये होता है फर्क दुआ पढ़ने का और दुआ मांगने का। दोस्तों, दुआ पढ़ने का ताल्लुक सिर्फ ज़बान से होता है और दुआ मांगने का ताल्लुक
دل سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک دل کے راز جانتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھکاری آ جائے، کہہ دے کہ 10 روپے دو، بھوک لگی ہے، 10 روپے دو، بھوک لگی ہے، 10 روپے دو، بھوک لگی ہے، ایسے ہنس کر مانگ رہا ہو، کیا آپ اسے دو گے 10 روپے؟ میرے جیسا شخص تو اسے ٹھکرا دے گا اور تھپڑ مار کر بھیج دے گا واپس۔ اگر وہ اس سٹائل میں آئے کہ بہت بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا اگر ابھی کھانا نہیں کھایا تو پلیز 10 روپے دے دو، 10 روپے دے دو۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، آنسو ایسے ٹپک رہے ہوں جیسے آدھے گھنٹے کے اندر سے کھانا نہ ملا یہ مر جائے گا۔ ایسی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، لیکن ایکٹنگ دکھاوی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک دل کے راز جانتا ہے۔ دل سے مانگ کر دیکھیے، اللہ پاک ضرور دے گا۔ میرے طرح سخت دل بھی ہوگا نا، اسے 10-20 روپے لازمی دے دے گا اس بھکاری کو جو آنکھوں سے آنسیں بہا رہا ہو، پیٹ کو پکڑ کر دبا کر رو رہا ہو، 10 روپے دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آپ جتنے بھی خدا غرض ہوں گے، خود غرض ہوں گے، آپ اسے پیسے دے دیں گے۔ اللہ پاک دل کے راز جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس سوال کے ریلیٹڈ آپ کو بات بتانا چاہوں، ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اگر یہ پڑھنے سے زیادہ مانگی جائے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، دل سے مانگیے۔ اللہ پاک دلوں کے راز جانتا ہے۔ اچھائی کی بات پھیلانا بھی نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کی وجہ سے رہنمائی ہو جائے، اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ مجھے بھی نیکی ملے گی، سب سے زیادہ آپ کو نیکی ملے گی، کیونکہ آپ ذریعہ ہیں آگے پھیلانے کا۔ ابھی شیئر کر دیجئے اور حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کر دیں۔ میرا نام زبیر ڈیرہ غازی خان۔ سبسکرائب مائی چینل۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔